کہ بلڈ لائن کو آپ لے جائیں گے تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ پنگا لیتا نظر آتا ہے کسی وقت میں؟ نہیں، اب اس طرح نہیں، وہ والا اٹیک نہیں ہوگا. جیسے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان تک پاکستان پہ خطرہ مجھے 21 مارچ تک بہت خطرات نظر آ رہے تھے کہ پاکستان پہ کہیں سے یہ اس کو نہ انوالو کر لیا جائے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان اب دوسرے ملکوں کی جنگوں میں آپ کو انوالو نظر آئے گا. تو جنگیں تو ہم لڑیں گے لیکن اب ہمارے اوپر نہیں، ہم لوگوں کی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کریں، جس طرح کہ اب ہم ان کی صلح کرانے کے چکر میں. جی بالکل اسی طرح، اور ہو سکتا ہے ہمیں لڑنا بھی پڑے آنے والے وقت میں ان کے لیے یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. شاہ جی یہ جو ہے نا اصل میں جو میں سٹار پلانیٹری پوزیشن ہے، میں نے کہا میں ایسکٹالوجی کے معاملے میں سارا سٹارز کو پڑھتا ہوں، میرا کیریئر ہے، لیکن ایسکٹالوجی کی بات کرتا ہوں تو میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا وہ ایک شوق ہے، میرا پیشن ہے، تو میں اس کو پڑھتا ہوں. مجھے جو اس وقت پلانیٹری پوزیشن جو نظر آ رہی ہے اس میں جو اہم چیز ہے، پراکسیز ختم ہوں گی اور جنگیں آمنے سامنے کی ہوں گی، اور اسرائیل کی پراکسیز ختم ہوں گی، اور یہ جنگیں طالبان بھی ختم ہو جائیں گے. سر پراکسیز جس کی بھی ہے نا وہ ختم ہوں گی، اور جنگیں یعنی پہلے آپ نے کسی کے کندھے پہ بندوق رکھی ہوئی تھی، اب آپ ہاتھ میں پکڑ کے آئیں گے. اسرائیل کی پراکسی انڈیا ہے، تو ہم اس کو آنکھیں بند کر کے نگیٹ نہیں کر سکتے. دوسرا جو پانیوں کی جنگیں ہیں اس میں ہم گوادر اور کراچی کو دونوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے. یہ چیزیں ہیں جہاں ہم پانیوں کی جنگ کی بات کر رہے ہیں. پانیوں کا کیونکہ یہ 4 ایلیمنٹ ہیں، ارتھ وینڈ فائر واٹر، اور اس وقت جو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو فال پہ آ رہا ہے دیٹ از دی واٹر ایلیمنٹ. سمیع خان ایک اور کریکٹر کی طرف اگر آئیں، جس طرح کہ شاہ جی نے کہا کہ مورل جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا. ایک خاتون ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کا ویڈیو دیکھا ہے، وہ 55-60 کی ایج کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ ڈونیشنز لے رہے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں لوگ جا کے کہ ہم اپنے ملک کو مدد کر سکیں. تو اس عورت نے نا اپنی 2 چوڑیاں دیں، 2 کڑے اتار کے دیے. اس نے کہا یہ سونے کے میرے کڑے ہیں. تو جو لینے والا تھا نا اس نے کہا کہ بی بی یہ رسید لیتی جاؤ. یہ واقعہ غور سے سننا ہے. یہ میں نے بھی اس نے کہا ہے کہ تم میرے سے رسید لیتی جاؤ کہ تم نے 2 کڑے دیے، اور وہ لکھ رہا ہے رسید نا جلدی سے پڑھنے کے. اس نے کہا میں نے اپنے 4 بیٹے دیے ہیں شہادت میں، تو تم نے میرے 4 بیٹوں کی رسیدیں دی تھی مجھے، جو میں 2 کڑوں کی رسیدیں لوں تم سے. بے شک یہ جذبہ جو ہے نا آئے گا سر پورے گلوب پہ. یہ سیفٹی فیکٹر ہے آپ کا، بلا شبہ صرف یہ سیفٹی فیکٹر ہے کہ وہ مجھے پھر نا اس سے وہ عورت یاد آتی ہے جس کا باپ شہید ہو گیا، جس کا بیٹا شہید ہو گیا، جس کا شوہر شہید ہو گیا. وہ آئی، اس نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ ان کا جی آپ کا شوہر شہید ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ رسول کہاں ہے؟ اس نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے نبی کا بتاؤ. مجھے اس عورت میں وہ صحابیہ نظر آئی غزوہ احد کا واقعہ، غزوہ احد میں. یہ جو جذبہ ہے مسلمانوں کا سر یہ آئے گا، یہ ابھرے گا 100%. تو بلا شبہ ابھرے گا، اور حالات اسی طرف چلے. میں نے بولنے کا موقع دینا ہے. سوری میں بیچ میں بول جاتا ہوں. ایکچولی سر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں نے کہا نا کہ میں صرف ٹائم فریم نکال سکتی ہوں. 30 جون 2026 سے جو 1 سال آ رہا ہے اس میں آپ کا یہ جو ہے نا مسلمانوں کا یہ جذبہ آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں ہے، اسی 1 سال میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. یو ٹرن ہو جائے گا الحمدللہ، اسی 1 سال میں نظر آنا شروع ہوگا. یہ بڑی بات ہے. کیونکہ پہلے تو یہ نا کہ ابھی تو ان کو میں نے کہا نا وہ obsession بریک ہو گئی نا، وہ obsession ہو گئی ہے بریک. وہ جو ہمیں امریکہ طاقت کا obsession تھا، جی وہ یا ڈیفنس یہ ہمارا کر دیں گے اس کا obsession تھا، وہ کخ نہیں ہو سکا. دیکھیں ہر ملک میں اڈے ہم نے دیے ہوئے تھے، ہر ملک میں اڈے پرووائڈ کیے ہوئے تھے، کچھ نہیں ہو سکا اور کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا دکھا رہا ہے؟ وہ obsession بریک، جیسے ایک کرونا چھوٹے سے اس نے تباہ کر دیا، اس نے دنیا روک دی، ایک اس میں باندھ دیا تھا. تو یہ مجھے لگتا ہے، میں تو یہ بات کہیں اس میں نہ چلی جائے فتوے میں، مجھے لگتا ہے اللہ پاک زمین سے ذرا ناراض ہو گئے، اہل زمین سے. اب ہمیں اپنے اعمال ٹھیک ہوں گے تو ہی ہم پہ رحم ہوگا. سر اس پہ ذرا کمنٹ کر دیں. شاہ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور میں جس چیز کے اوپر جو ہے یہ سامعہ صاحبہ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی اس لیے، اور مسلمانوں کا کردار بھی اب بہتر ہوگا.
کیونکہ میرا جو میں وہ حدیث کے اوپر حدیث میں میرا obsession ہے, میں اس کو پڑھتا ہوں, کیونکہ اینڈ آف ٹائم مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور سرور انبیاء کے بغیر ہے نہیں ہے, اور جس قیامت نے آنا ہے وہ آنا ہے. اینڈ آف ٹائم کی طرف امام مہدی کا بھی ہم انتظار کریں. میں ایک عرض کر دوں چھوٹا سا, قرآن پاک میں ایک آیت ہے, اللہ فرعون کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں تجھے آخری دور کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا. تو اس کا مطلب ہے, جو میں نے اس کو تھوڑا سا نکالا, اور ظاہر سی بات ہے میں سنی سنائی باتیں کرتا ہوں, عبدالسلام عارف صاحب سے میری بہت ڈسکشن ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے ہوئی, تو ہم اس کے اوپر جو ہے نا یا شیخ عمران حسین سے یا شیخ ناظم شیخ شام کو میں سنتا ہوں پڑھتا ہوں, تو میں نے جتنے اس کی کیلکولیشن دیکھی جو مجھے سمجھ آئی ہے, 1881 میں فرعون کی لاش ملتی ہے. تو 1881 از دا بینر جہاں پہ اینڈ آف ٹائم کا آغاز ہے قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں, 1881. اور پھر جب ہم کیلکولیشن پڑھتے ہیں نمبرز کی, تو اللہ جس چیز کو کہتا ہے نا دور, کہ اس دور میں یہ ہوگا, وہ 100 سال 200 سال یا بہت ہو تو 300 سال. آخری دور کا ذکر قرآن پاک میں ہے فرعون کا, 1881 1981 2081. 300 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ معاملہ, کیلکولیشن ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ حدیث میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے قائم کی یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنے کی حتمی تاریخ دے وہ کاذب ہوگا, وہ نہیں دے سکتا. وہ سر ہماری اوقات ہی نہیں ہے, کمیاں دی کی اوقات ہے مالکاں دا ٹائم ٹیبل ڈیسائیڈ کرن. صحیح بات ہے, وہ ان کی مرضی, وہ آج آئیں, وہ 10 سال بعد آئیں, وہ 200 سال بعد آئیں, ان کی مرضی, انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے. میں ایک دروازے کے باہر کھڑا ہوں, مجھے نہیں پتا دروازہ کھلے گا تو کیا ہوگا, لیکن میں یہ کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ دروازہ کھلنے میں بس اب اتنا ہی ٹائم ہے. اور اگر ہمارے بچوں کو اللہ نے عام سی زندگی دی تو وہ مولا صاحب الزمان کا دیدار کریں گے, مجھے یہ لگتا ہے انشاءاللہ تعالی. حضور اس وقت دنیا کے اندر آپ فلپینز دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, آپ نیپال دیکھ لیں, جتنے بھی آپ کے قریبی ممالک ہیں, یہاں پہ قیامت برپا ہوئی ہے تیل کی. بالکل اچھے ملکوں میں بھی قیامت برپا ہوئی ہے تیل کی. پاکستان میں آپ جائیں, آپ ہائی آکٹین ڈلوانا چاہیں, پیسے زیادہ ہیں لیکن آپ جتنے گاڑی فل کروا لیں. بلا شبہ ایسے دیکھیں پاکستان, حیرت کی بات نہیں ہے یار, یہ حیرانگی بھی ہے, اور آپ یوں سمجھیں کہ پاکستان کو اس میں عزت بھی مل رہی ہے, نہ صرف عزت مل رہی ہے, ریسورسز بھی تو مل رہے ہیں, ریسورسز بھی مل رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ وہی سینیریو ہے کہ پاکستان میں یا ارد گرد میں کچھ بھی ہوتا رہے گا, ایٹ لیسٹ پاکستان میں وہ پینک کریٹ نہیں ہوگا جو کہ پینک باقی جگہوں پہ ہوگا. اچھا, یہ ساری سینیریو جب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا, تو اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اس میں نہ ہمارے سیاستدان اہم ہیں, اور بالکل یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ اہم ہی نہیں ہے. بالکل سر, اللہ کا ول آف گاڈ ہے, ہاں ول آف گاڈ ہے, ول آف گاڈ ہے سر. یہ علاقہ بہت قیمتی ہے, سو اس سے پرسنالٹی میٹر نہیں کرتی. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نا کہ میر عرب کو آتی ہے ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, مسکراتے ہیں. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب بتا سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے اپنے پیچھے سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, وہاں میرے قائم کا قلعہ تعمیر ہوگا. سر, یہ کراچی ایسے ہی عام سا علاقہ نہیں ہے. بڑی امام نے کہا تھا